حاضرین محترم، آخر میں کلمات و تحسین اور کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میزبان محفل محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اظہر الحسن گیلانی دعوت برکاتہ اللہ علیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین صاحب، محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید دنولی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر نور احمد شہباز صاحب، جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، محترم ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب، انتہائی قابل قدر مہمان جناب پیر عبداللہ شاہ صاحب، جناب صاحبزادہ کامران خضر نوشاہی صاحب، جناب پروفیسر صاحبان، پرنسپل صاحبان، معزز افسران محکمہ تعلیم، اساتذہ کرام، ہیڈ ماسٹر صاحبان، وکلاء صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، علماء کرام، صاحبان علم و دانش، سیاسی و سماجی شخصیات، معزز حاضرین، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے ان معزز مہمانوں کا اور آپ تمام احباب کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ آپ نے میری دعوت کو شرف پذیرائی بخشا اور اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے آج کی اس محفل کے لیے وقت آپ نے نکالا۔ معزز جو اکابرین ہیں، انہوں نے تصوف کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو فرمائی، مختلف پہلوؤں پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں دین کی ترویج و اشاعت کا ذمہ بزرگان دین نے، اولیاء عظام نے نبھایا۔ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے اور انتہائی نرم انداز میں انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی اور ان گنت لوگوں کو انہوں نے حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تصوف کے حوالے سے فی زمانہ اگر گفتگو کی جائے اور جن بزرگان کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کی جائے تو بہت سارا ایک فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کی اس علمی محفل کا، مجلس کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو تصوف کی اصل روح ہے، جو اس کی اصل ہے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ بزرگان دین کا کیا طریقہ کار تھا، ان کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے، وہ چاہتے کیا تھے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کیا۔ انہوں نے صرف اللہ اللہ ہی نہیں کیا، مخلوق خدا کی خدمت بھی کی۔ تو اس موقع پہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اپنے جد اعلیٰ حضرت بابا جی پیر خورشید الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کے ایک مرید تھے صوفی مقبول انور داؤدی، بڑی ایک علمی ادبی شخصیت تھے، فیروز سنگ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ تو وہ میرے قبلہ کے بڑے قریب تھے، بڑا عرصہ انہوں نے صرف کیا آپ کے ساتھ۔ وہ قبلہ کی جو سوانح ہیں اس میں انہوں نے واقعہ تحریر فرمایا کہ ایک دفعہ وہ قبلہ حضرت صاحب دادا حضور لاہور حاضری کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو جو پیچھے خادم تھا اس کا نام شاید محمد علی یا علی بخش یا جو بھی تھا، وہ پیچھے اس کو چھوڑ کے جاتے تھے کہ تم بھی آنے جانے والوں کو خیال کرنا۔ تو اب وہ جو علی بخش یا محمد علی ہے، یہ جو بھی نام تھا اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آگے وہ بیان فرماتا ہے، اس نے بیان کیا کہ رات سردیوں کی رات ہے، تو میں سویا ہوا ہوں، تو مجھے خواب میں ایسے لگا کہ حضرت صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ اٹھو اور باہر دیکھو۔ محض اسے خواب سمجھ کے سویا رہا۔
دوبارہ حضرت صاحب نے حکم فرمایا کہ اٹھو اور باہر جا کے دیکھو. پھر میں نے چونکہ سردیاں تھیں باہر تو میں نے اپنی سائڈ چینج کی, پھر دوبارہ سو گیا اور محض خواب ہی سمجھا. تیسری مرتبہ حضرت صاحب نے مجھے کان سے کھینچ کر حکم فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو جب میں گھبرا کے اٹھا تو میرا کان بھی درد کر رہا تھا. بھاگ کے باہر گیا تو دیکھا کہ کسی آدمی کے ہائے ہائے کرنے کی آواز آ رہی ہے. اس کے پاس پہنچا تو وہ کوئی جو بھی تھا وہ اس کو لے کے آیا. انتہائی بخار کی حالت میں تھا, لحاف دیا, جو بھی کھانا پینا چاہیے اس کی توازو کی. صبح وہ اس کو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو ایک عیسائی ہوں اور یہاں میں گر گیا تو مجھ سے اٹھا نہ گیا, بخار کی کیفیت تھی, سردی نے میری بری حالت کر دی, تو اب میری طبیعت بحال ہے. جب حضرت صاحب واپس آئے تو آپ نے ان سے یہی پوچھا کہ بھائی مہمان کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسائی ہے جو رات کو میں اس کو لے کے آیا. تو وہ اس بات سے, آپ کے اس کردار سے حلقہ بگوش اسلام ہوا. بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے صاحب کمال تھے, یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو بھی اللہ کی ذات نے ان پر عنایات کی تھیں ان کو انہوں نے استعمال کیا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے. یہی خانقاہی نظام ہے اور یہی اس کی اصل روح ہے. بارگاہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے مزید اس خانقاہی نظام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارے دیگر اپنے آنے والی معزز محترم شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی جہاں پر جو مقالہ جات پڑھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ایک جلد کی صورت میں ضرور انشاءاللہ, یہ پچھلے سال جو پڑھے گئے مقالہ جات ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ضرور محفوظ کریں گے, اس کو چھاپیں گے اور انشاءاللہ تعالی عوام الناس میں ضرور یہ تقسیم ہوں گے اور لوگ اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب مہمانان گرامی کے لیے یادگاری شیلڈ ہیں, ہم ان کے لیے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد پھر اگلے پروگرام کا اعلان کیا جائے. آپ احباب صرف چند لمحوں کے لیے یہاں پر تشریف فرما. معزز حاضرین, 1937 سے ماہنامہ شمس المشائخ حضرت پیر سید خورشید الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ آج بھی شائع ہو رہا ہے. اس مجلے کے بہت سارے کلمی معاونین ہیں اور حضرت قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی ان کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں گے. سب سے پہلے میں التماس گزار ہوں رحمان قمر صاحب کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. کھوکھر شریف سے نور اسلامک سینٹر کے خطیب مفتی عبد الرحمن الواحدی صاحب جی, اور ان کے ساتھ مفتی علامہ احسن جاوید صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. محترم ڈاکٹر فلک شیر فیضی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنی شیلڈ جو ہے وہ وصول کریں. محترم ڈاکٹر حافظ فلک شیر فیضی صاحب یونیورسٹی آف ناروال سے. اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈاکٹر حافظ نسیم محمود صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنی شیلڈ جو ہے وہ وصول فرمائیں. محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ نسیم محمود صاحب سیالکوٹ سے. جی, محترم ڈاکٹر حافظ محمد سرور جماعتی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آ کے اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. محترم ڈاکٹر حافظ سرور جماعتی صاحب. محترم ڈاکٹر حافظ محمد شفیق صاحب کی خدمت کے اندر بھی التماس گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. محترم حافظ ذیشان طاہر قادری صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں, جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ماشاءاللہ منہاج یونیورسٹی لاہور سے.
محترم حافظ ذیشان طاہر قادری صاحب. قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب آپ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کی خدمت میں شیلڈز پیش کریں. سب سے پہلے ڈاکٹر محمد عقیل احمد صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں جی آگے اپنے شیلڈ وصول کریں اور اپنی تصنیف کردہ کتب حضرت قبلہ پیر سید اظہر الحسن گیلانی صاحب کی خدمت میں پیش کریں. محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب یونیورسٹی آف لاہور سے. اس کے ساتھ ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے شیلڈ وصول فرمائیں. محترم ڈاکٹر محمد ارشد نقشبندی صاحب. التماس گزار ہوں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. اس کے بعد محترم پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنی شیلڈ جو ہے وہ قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب سے وصول کریں. التماس گزار ہوں محترم ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں. ماہنامہ شمس المشائخ کے خادم کی حیثیت سے قبلہ حضور مجھے بھی شیلڈ عطا فرما رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من كل خير ونعوذ بك من كل شرور. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين بجاه النبي الكريم عليه التحية والتسليم برحمتك